کہ پیچھے اسلامی بھائی وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان آگے والوں نے نماز پڑھ رہی ہے، اب ان کو ہٹنا ہے، تو ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ ہٹ بھی جائیں اور ان کو گناہ بھی نہ ملے؟ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر بندے کو معلوم ہوتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال تک کھڑا رہنا تو وہ برداشت کرتا، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا برداشت نہیں کرتا، کہ اگر وہ جان لیتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں 100 سال کی تصریح آئی ہے کہ 100 سال تک کھڑا رہنا وہ گوارا کرتا، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا وہ برداشت نہیں کرتا۔ جی ہاں، اور امام مالک سے ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ زمین میں دھسنا تو برداشت کرتا، اور اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کو جان لیتا تو زمین میں دھسنے کو تو برداشت کرتا، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنے کو وہ گوارا نہیں کرتا۔ تو آئیے ہم آپ کو پریکٹیکلی دکھا دیتے ہیں۔ پیچھے والے اسلامی بھائی جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی مطلب آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان تینوں نے آگے والوں نے نماز پڑھ لی ہے، اب انہیں جو ہے نا پیچھے کی سائڈ جانا ہے، تو ابھی کس طریقے سے جائیں؟ کیا تینوں اس طریقے سے ہٹ جائیں، یا پھر کون سا طریقہ ہے تاکہ یہ پیچھے بھی چلے جائیں اور یہ گناہ سے بھی بچ جائیں؟ تو اب دیکھیے فور ایگزامپل وہ تینوں پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اب انہوں نے نماز پڑھ لی آگے والوں نے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ والے جو اسلامی بھائی ہیں، اب ان دونوں نے تو پڑھ لی، اگلے والوں نے سب نے پڑھ لی، بس پیچھے والے پڑھ رہے ہیں، لیکن انہیں ہٹنا ہے۔ تو اگر یہ اس طریقے سے ادھر جائیں گے تو یہ تو گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن یہ دونوں گناہ میں شامل ہو جائیں گے، لیکن تینوں کو ہمیں گناہ سے بچانا ہے۔ تو کیسے؟ اب انہوں نے پڑھ لی تو ہم یہ والے اسلامی بھائی ان کے آگے سے ہو کر کے یہ پیچھے چلے جائیں گے، یہ چلے گئے، اب یہ دو بچے، ٹھیک ہے، اب ان کو بھی ہٹنا ہے، تو اب یہ والے اسلامی بھائی ادھر سے آئیں گے اور یہ بھی پیچھے چلے جائیں گے باقی نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پیچھے جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ والے جو اسلامی بھائی ہیں، یہ والے اسلامی بھائی ادھر کو ہٹ جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بھی تو نمازی کے آگے سے ہٹیں، بہت سارے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ نماز پڑھیں مکمل کریں تو ہم گزریں، نہیں۔ دیکھیے یہ جو دو اسلامی بھائی ہم نے ادھر سے ہٹائے تو یہ تو پہلے والے ان دونوں کے آگے سے ہو کے چلے گئے اور دوسرے والے ان کے آگے سے ہو کے چلے گئے، اب یہ جو بچے تھے لاسٹ والے تو یہ گزرے نہیں ہیں، صرف ان کے آگے سے ہٹیں۔ وہ ایک ہوتا گزرنا کہتے ہیں کہ ادھر سے کوئی آئے اور ادھر کو چلا جائے، گزرنا۔ ایک ہوتا کہ آپ نمازی کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ صرف ہٹ گئے، تو یہ ہوتا ہٹنا۔ تو آپ کو گزرنے میں اور ہٹنے میں آپ کو فرق سمجھنا ہوگا۔ اب آئیے گا میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں۔ جی ہاں، اب یہ آپ یہ سمجھ گئے کہ اسی طریقے سے پوری جماعت ہٹ سکتی ہے۔ اب فار ایگزامپل یہ دیکھیے گا، یہ اسلامی بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، صرف یہ والے، آپ ادھر ہو جائیں بس، اب یہ والے نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ دیکھیے گا دو اسلامی بھائی ادھر، یہ ہیں تین ادھر۔ اب ادھر تو جگہ نہیں ہے لیکن ان کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہے، لیکن ان تینوں کو یا دو کو ادھر گزرنا ہے، تو اگر یہ اس طریقے سے جائیں گے تو یہ تو گناہ ہو جائے گا، یہ گزرنا کہلائے گا اور یہ سخت گناہ گار ہوں گے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب کرنا یہ ہے کہ یہ والے اسلامی بھائی یہاں پر کھڑے ہو جائیں، یہاں پر کھڑے ہو گئے ان کے آگے، ٹھیک ہے، ان کے آگے کھڑے ہو گئے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب ان کو بھی گزرنا ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ اب میں صرف ان کی بات بتا رہا ہوں، یہ والے ادھر کو ان کے آگے سے ہو کے ادھر چلے جائیں گے، تو اب یہ گناہ سے بچ گئے۔ اب ان کو بھی ہٹنا ہے، تو اب یہ ادھر ہٹیں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے، کیوں؟ چونکہ یہ ادھر تھے، یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اب یہ ادھر کو ہوں گے تو گناہ گار یہ ہو جائیں گے۔ لیکن اب کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ بھی ہٹ جائیں، یہ تو بچ گئے گناہ سے، ان کو بھی ہمیں بچانا ہے، تو کیا کرنا ہے کہ اب یہ والے اسلامی بھائی جو ہیں ان کے پیچھے یہاں پر آ جائیں گے، ادھر آ گئے یہاں پر، اور یہ والے اب ادھر ہٹ جائیں گے۔ دیکھا آپ نے، اب یہ ادھر ہٹ گئے تو اب یہ گناہ سے بچ گئے، اب یہ چونکہ ادھر تھے نا یہ والے، تو اب یہ والے بھی ادھر ہٹ جائیں گے، تو یہ بھی گناہ سے بچ گئے۔ تو دونوں اس سائڈ تھے، دونوں ادھر بھی ہو گئے اور دونوں گناہ سے بھی بچ گئے۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے اور خیال رکھنا ہمیں، جیسے امام صاحب سے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں یا جمعہ کے دن کثیر تعداد میں اسلامی بھائی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو پتہ نہیں کرتے کہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے آگے سے گزر کر کے چلے جا رہے ہوتے ہیں ہمارے نوجوان یا بچے، یا ہم امام صاحب سے مصافحہ کرنے کے چکر میں کسی کی نماز کا آگاہ کاٹ دیتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے گا، کسی کی نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے یا نماز ختم نہیں ہوتی ہے یا نماز کا ثواب ختم نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں، ابھی تو ہم کر کے دکھا رہے ہیں، اب آپ ادھر دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ بھی آپ بھی سمجھ گئے نا، تو یہ تو ہوتا ہے۔ تو ہمیں خیال رکھنا ہے، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے اور ہمیں نماز سیکھنی چاہیے۔
ہاں البتہ نمازی کے آگے اگر سترہ ہو، سترہ ایک ہاتھ لمبا اور ایک انگلی کے برابر موٹا، اتنا اگر کوئی آگے سامان رکھ لیا ہے، کوئی چیز رکھ لی ہے، کوئی لکڑی کا سامان ہے، کوئی بھی چیز اس طریقے کی رکھ لی ہے جو سترہ بن سکتا ہے، تو ہم پھر اس کے آگے سے ہو کر کے ہم گزر سکتے ہیں۔ البتہ ڈائریکٹلی ہم نمازی کے آگے سے نہ گزریں، اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آپ کو گزرنے کا طریقہ معلوم ہوا، سمجھ میں آیا؟ تو آپ خیال رکھا کریں گے کہ کس طریقے سے ہمیں گزرنا ہے یا نہیں گزرنا ہے۔ ہاں تو بہت سارے یوں پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم انتظار کرتے ہیں اور اس کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ سلام پھیرے تو ہم ادھر کو جائیں پیچھے۔ ایسا نہیں ہے، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ ادھر ہٹ جائیں دائیں یا بائیں ہٹ جائیں، تو یہ گزرنا نہیں کہلائے گا، یہ کہلائے گا ہٹنا۔ ہٹنے میں اور گزرنے میں فرق ہے، کوئی ادھر سے آئے ادھر کو چلا جائے یہ ہے گزرنا، اور آپ ڈائریکٹ نماز آپ نے پڑھ لی ہے، آپ کے پیچھے والا نماز پڑھ رہے ہیں ابھی، تو آپ ادھر ہٹ جائیں یا ادھر ہٹ جائیں تو آپ ہٹ بھی جائیں گے اور آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، یہ ہٹنا کہلاتا ہے۔ تو گزرنے میں اور ہٹنے میں فرق ہے۔ تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل نماز کے دیگر مسائل بھی سیکھنے، نماز بھی یاد کرنی ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔